ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں میرے تمام ناظرین کو میرا سلام. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے کیا ہماری عوام کو مشکلات اٹھانا پڑ رہی ہیں, کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, کیا کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, ہمارے حکومت کی کیا اس سلسلے میں اقدامات ہیں, کس طرح سے ان سے نمٹا جائے اور عوام کو آگاہی فراہم کی جائے اس سلسلے میں. تو آج ہم نے اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے اپنے ایک بہت اچھے ویل نالجڈ گیسٹ کو بلایا ہے, یاسر حسین صاحب کو, جو کہ انوائرمنٹل لیب جن کی ہے اور وہ ایئر پالیوشن کے اوپر اور اس سے جڑے ہوئے پالیوشن سے جڑے ہوئے بے شمار مسائل پر کام کر رہے ہیں. تو میں اپنے گیسٹ یاسر حسین صاحب کا بہت نہایت ملتمس ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آج وہ ہمارے ناظرین کو نہایت امپورٹنٹ انفارمیشن دیں گے کہ جو شاید آپ کے پاس اس سے پہلے نہ ہوں. آج ہم آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے اپنے اس پروگرام میں, جو کہ ہمارا پروگرام آج ماحولیاتی آلودگی کے اوپر فوکس ہے. تو یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو بتائیں یاسر صاحب, شہر کی پالیوشن کے بارے میں, ایئر پالیوشن کے بارے میں, ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں کہ کس وقت ہمارے شہر کی کیا صورتحال ہے, اور ود پرسپیکٹو آف صوبہ سندھ اینڈ ود پرسپیکٹو آف پاکستان اینڈ گلوبل. جی بالکل. ایئر پولوشن جو ہے یعنی ہوائی آلودگی, یہ ہم نے اس کی اسٹڈی کی ہے باقاعدہ. تو اس کا جو ڈیٹا ہے, یعنی اب ڈیٹا کی بیسس پہ ہم بات کر رہے ہیں, 60% جو ہوائی آلودگی ہے یہ ٹریفک سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کیا؟ گاڑیوں کے دھواں, یعنی پیٹرول اور ڈیزل کا جلنا, جو کہ ٹرانسپورٹ بیسیکلی بسیں, رکشائیں, بائکس اور گاڑیاں, ٹھیک ہے, پھر ٹرکس ہیں آپ کے ڈیلیوری کے, اور واٹر ٹینکر, ہر چیز, یہ ہر چیز جو ہے نا وہ پیٹرول جلا رہی ہے. اب یہ جو اس کا جو دھواں ہے, ایگزاسٹ جو ہے, اس کے اندر دو قسم کے آپ سمجھیں کہ پولوٹنٹس ہیں. ایک تو ذرات ہیں باریک جو کہ نظر نہیں آتے, وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, PM 2.5 کہلاتے ہیں. وہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا صحت پہ سب سے زیادہ منفی اثر ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہیں گیسز میں یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونوآکسائڈ ہے, اور اس کے علاوہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. یہ پوائزنس ہیں, پوائزنس گیسز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یس. تو ان کا جو ہے آپ سمجھیں کہ اگر ہم فیوچر کو امیجن کریں کہ کراچی جو ہے نا وہ ایک کی ہوا صاف ہو گئی ہے, تو اس میں ہمیں 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال گاڑیوں میں کم کر کے ہم کو الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا. جی بالکل. اور EV پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. انجن ڈیولپمنٹ بورڈ ہمارا جو ہے وہ تو مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن کوئی نہ پوچھیں جناب کیا صورتحال ہوں گی. چلیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ. جی اس سلسلے میں اس سال جو ہم کام کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بائکس ہیں, یعنی موٹر بائکس ہیں, جو کہ 2 اسٹروک انجن ہوتا ہے, جو کہ زیادہ پولوٹنگ ہوتا ہے اس میں سے 4 اسٹروک کے مقابلے میں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل کا انجن زیادہ پولوشن ہے. حالانکہ یعنی پیٹرول ویسے تو کم خرچ کرتا ہے لیکن گاڑی کے مقابلے میں ظاہر ہے, لیکن یہ کہ وہ 2 اسٹروک انجن ہونے کی وجہ سے اس میں سے یعنی زہریلی گیسز اور یہ زیادہ پولوشن زیادہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کیونکہ معاشی حالات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں, لوگ موٹر سائیکل کی سیلز بہت بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی ہے, ایک دم شوٹ اپ ہوئی ہے. اگر آپ موٹر سائیکل والے کہتے ہیں ہماری سیلز کم ہو رہی ہے, نہیں, موٹر سائیکل کی سیلز بڑھ گئی ہے. اور کووڈ کے بعد سے خاص طور سے اس زمانے میں تو ہو گیا تھا, لیکن ابھی جو آخری جو 2-3 سال گزرے ہیں, یہ پیٹرول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے, پیٹرول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے لوگ گاڑی کی بجائے اب بائکس پہ آ گئے. اچھا, لیکن لوگ پھر EV وہیکلس کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں, EV بائک کی طرف لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم پیٹرول والی بائکس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن بھی دیں. وہ یہ ہے کہ الیکٹرک بائکس کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمارے پاکستان میں تقریباً 15 کے قریب مختلف کمپنیاں ہیں جو کہ یہیں بائکس بنا رہی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ کچھ پارٹس اس کے چائنا سے آتے ہیں, جیسے موٹر ہے یا بیٹری ہے, لیکن 15 ایسی کمپنیاں ہیں, کراچی میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, اور جگہ پہ بھی ہیں, جو کہ نہ صرف بائکس بلکہ رکشہ بھی بنا رہی ہیں, اور چھوٹی گاڑیوں کی طرف رجحان ہے. چھوٹی گاڑیوں کی طرف رجحان بہت اچھا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں, جو مارکیٹ میں جو
الیکٹرک وہیکلز موجود ہیں وہ بہت ہائی اینڈ ہے, بہت مہنگی جی, بہت مہنگی ہیں جی, اسی وجہ سے سیل نہیں ہو رہی ہے. بائکس کی بھی قیمت جو ہے 2 لاکھ سے اوپر ہی ہے. جی ہاں, تو اس وجہ سے سیل ان کی نہیں ہو رہی ہے. جی 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 جی. تو الیکٹرک بائکس یعنی اگر ہم یعنی وسیع تناظر میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں جو ہے فاسل فیول سے کلین انرجی کی طرف جانا ہے. جی, بائک میں اور الیکٹرک وہیکلز میں فائدہ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کا موبائل ہوتا ہے کہ آپ نے چارج کیا اور اسے چلایا, کوئی دھواں نہیں نکلتا کیونکہ کوئی چیز جل نہیں رہی ہے. تو بالکل اسی طرح سے الیکٹرک وہیکلز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چارج کیا بائک کو, 5-6 گھنٹے چارج کیا رات میں جیسے, اس کے بعد آپ کو 50-60 کلومیٹر اس میں مل جاتے ہیں صحیح, دن بھر کے لیے. صحیح. اور اس جس چیز کی کمی ہے ابھی, جس پہ ہم کام کریں گے, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہے آپ کا, ڈائلاگ ہمارا چل رہا ہے. تو کے الیکٹرکس میں کیا رول پلے کرے گا ان الیکٹرک بائک؟ دیکھیے کے الیکٹرک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے 2 طرح سے. ایک تو میں جس بات پہ آ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں شارع فیصل پہ, چارجنگ پوائنٹ. جی جی, وہ تو ایک کمپنی ہے گو کے نام سے جو جی جس نے چارجنگ پوائنٹ انٹروڈیوس کروائے جی ہے آپ کے علم میں. اب وہ لیکن بہت کم ہے, 2 ہیں, بہت کم, 2 ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ شیل جو ہے نا وہ اس میں انوالو تھا, پی ایس او بہت انٹرسٹڈ ہے کہ جو ان کے پیٹرول پمپ ہیں ان میں چارجنگ اسٹیشنز بھی لگا دیں. تو یہ ہے کہ چلتے میں اگر آپ کو چارج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں سی این جی انٹروڈیوس ہوا تھا. تو شروع میں صرف 2 اسٹیشن تھے, پھر آہستہ دیکھتے دیکھتے دیگر ان میں بھی آ گیا. بالکل یہی بات مجھے گورنر صاحب نے بھی یہی بات کی جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ الیکٹرک بسز تو لا رہے لیکن چارج کس طرح سے ہوگی, تو انہوں نے یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے. جی, تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیے ہمیں اب زمانہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلین انرجی, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں سے دھواں نہیں نکلتا. اب سولر سے آپ بنائیں, ونڈ سے بنائیں, تو اس میں کچھ جل نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رینیویبل انرجیز, سولر, شمسی توانائی, اس طرف فیوچر ہے سارا. اب اس پہ ہمیں شفٹ کیسے کریں؟ بہت دور ہے نا. ہاں, دور ہیں. اب کے الیکٹرک سے جیسے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے, تو اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ چارجنگ پوائنٹس بڑھیں گے تو لوگ خود بخود انکریج ہوں گے کہ ہاں ہم الیکٹرک اگر بائک لیں یا گاڑی لیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی اس کو بھروانے میں. دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی سولر میں بھی اسی طرح سے ہے اور بائک میں بھی کہ اس کی انیشل کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. الیکٹرک بائک بھی نارمل بائک سے ذرا مہنگی ہوتی ہے. بالکل. اب اس کے لیے فائنینسنگ ضروری ہے. اب سولر میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو چاہیے سبسڈی نہ پرووائڈ کرے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور رینیوبل میں جیسے آپ کو پتا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ بینکس جو ہے نا سولر کے لیے لون دے رہے ہیں, اور یہ سالوں سے چل رہا تھا, لیکن اس لون سے سندھ گورنمنٹ نے خود فائدہ اٹھا لیا, کنزیومرز تک نہیں پہنچا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بینکس جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور بینکس کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ بینکس اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ان کی پرائیورٹی تھی کہ ہاؤسنگ کے لونز دیں, گھروں کے لونز دیں, ریئل اسٹیٹ کے لونز دیں. تو کیا ہوا کہ سولر کے لونز سولر پہ یعنی گرین انرجی کا صرف بات ہی ہوتی رہی, وہ صرف بات ہی ہوتی رہی. اسٹیٹ بینک کا اور بینکس کا یہ باقاعدہ ایک انیشیٹو موجود تھا, لیکن اس سے عام کنزیومر کو فائدہ نہیں ہوا. تو اب ہم اس کوشش میں ہیں کہ پالیسی اس طرح سے ہو کہ آسان فائنینسنگ بھی مل جائے, اور تاکہ لوگ یعنی سبسڈی کے تھرو جو ہے نا اس کو سوئچ بھی کر سکیں لوگ جو ہے پیٹرول سے. اب یہ جو آلودگی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ کا ایک ریگولیٹر ہے, سیپا موجود ہے, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائولیشن ہو رہی ہے تمام انوائرمنٹل لاز کی. تو کچھ سیپا کے رول کے بارے میں بتایا کہ سیپا کا رول جو ہے ہمیں دیکھنے میں بہت کم ہی نظر آتا ہے. یہاں تک کہ ان کو جو بھی فنڈنگز ہوئی ہیں ان کی انوائرمنٹل لیب دیکھیں اگر, تو ان کی انوائرمنٹل لیب بھی جو ہے وہ بند ہی پڑی ہوئی ہے, اور جو بھی کچھ ان کو جو بھی فورن اسسٹنس ہوئی ہے ان ٹرمز آف سپورٹ آف اکوپمنٹ وغیرہ, وہ بھی آپ سمجھیں کہ سب اس وقت کچرا ہوا ہے ان کے آفس میں. جی جی. تو اس کی سیپا جو ہے نا, سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ادارہ جو ہے ریگولیٹر ہے. جیسے نیپرا بجلی کا ریگولیٹر ہے, اسی طرح سیپا جو ہے یہ جتنی انڈسٹریز ہیں اور جتنی ٹرانسپورٹ ہے, جتنی گاڑیاں ہیں, اب ہر مشین میں سے, ہر پلانٹ میں سے کتنا دھواں نکل سکتا ہے, کتنی گیس خارج ہو سکتی ہے, اس کے سٹینڈرڈ موجود ہیں. یہ لا کے اندر جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 اس کے اندر موجود ہے. یہ ڈیوالو ہو گیا تھا, پہلے یہ فیڈرل ہوتا تھا, اب یہ پروونس کے پاس ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ پروونس کے پاس ہے. تو سیپا
آپ سمجھیں کہ آخری جو ایکٹ آیا تھا وہ 2014 کا تھا جس کے تحت ابھی تک چل رہا ہے. سیپا کے اوپر ایک باڈی ہے جس کا نام و نشان نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی سپروائزری باڈی ہے. جی سیپا کو سپرویژن سے انہوں نے آزاد کرنے کے لیے, کیونکہ وہ باڈی ختم کر دی ہے, وہ باڈی کی میٹنگ ہی نہیں بلائی جاتی. اس باڈی کے اندر نہ صرف یہ کہ سیکرٹری حضرات 12-13 منسٹریز کے بیٹھتے ہیں, اس کے علاوہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں, ہم اور آپ جیسے شہری, ٹھیک ہے, تاکہ مل کے جو ہے نا پھر سیپا کی نگرانی آپ کر سکیں. لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ میٹنگ جو ہے کاؤنسل اس کو کہتے ہیں, کاؤنسل جو ہے وہ سیپا کی نگرانی کرتی ہے اور اس کے کام کو دیکھتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو کاؤنسل کو جب بلائیں گے نہیں تو پھر سیپا آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلڈر حضرات اور ایک انڈسٹریلسٹ, ٹھیک ہے, یہ ہر کام پیسہ دے کے اور وہ کاغذ ان کو لینا ہوتا ہے, یہ ان کا بزنس ہے بہت بڑا. اور سیپا کے حالات جو ہے نا وہ اصل کام کی طرف سے ہٹ کے ان کا مین فوکس اور پروفیشنلزم جو ہے نا وہ اس طرف چلا گیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انڈسٹریز کو کاغذ دے دیا جاتا ہے, اور یہ تو ہمارے یہاں جو بہت سندھ اینگرو کول مائن کمپنی جو ہے یہ, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کا EIA نہیں ہوا ہے, یا ان کی کیا صورتحال ہے؟ سننے میں میرے آیا تھا, میں نے اس کی رپورٹنگ بھی کی تھی کہ SOPs فالو نہیں کیے گئے, خاص طور سے سندھ اینگرو کول مائن والے. اس میں ایسا ہوا ہے کیا؟ یہ کچھ تھوڑا دیکھیے, یہ چیزیں کیونکہ ہماری نظر سے دور یہ چیزیں ہوتی ہیں, بلکہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ پبلک کو تو قریب آنے ہی نہیں دو. جیسے میں نے بتایا کہ یہ باڈی ہیئرنگ ہوتی ہے, اس میں بھی لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈمی اخباروں میں اشتہار چھپتا ہے کہ جی ہیئرنگ کا, کہ جو لوگ جو پڑھتے ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, نہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہیئرنگ کب ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. تو سیپا کا کردار جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو, اگر وہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہے یا لوگوں کو یعنی صحت کے حساب سے, یا ان کو یعنی ان کے گھر جو ہے نا وہ ڈیمولش کیے جائیں گے کیونکہ وہاں سے کوئی سڑک بن رہی ہے یا کچھ, تو یہ ساری چیزیں سیپا کی چیک لسٹ میں آتی ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا, کیا ایسا تو نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو وہ پروجیکٹ آگے نہیں جا سکتا. لیکن سیپا کا اصل میں کردار, اصل میں رول یہ رہا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ کو پاس کرانا ہے کسی بھی طرح سے, تو وہ جو ہے نا اس کے یعنی جو EIA ہوگا, یعنی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ, جس میں کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, وہ پورے کا پورا جو ہے وہ فیک ہوتا ہے. اب پبلک ہیئرنگ کیسے فیک ہوتی ہے؟ پبلک ہیئرنگ EIA کا حصہ ہے کہ یعنی جب آپ EIA آپ نے فرض کیجئے کسی سے تیار کروا لیا, کنسلٹنٹ سے, اب اس کو آپ کمیونٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کمیونٹی کے آبجیکشنز اس کے اندر ڈسکس ہو سکے. تو یہ جو سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کا جو ہے یہ EIA ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, وہاں کی کمیونٹیز شامل ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہاں کے لوگ تو بہت ناراض ہیں وہاں کہ ان کی زمینوں کے مسائل ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کا پانی بھی ان کو نہیں مل رہا ہے, صاف پانی کا, گورانو ڈیم کا پانی ان کی فصلوں میں ہے, صورتحال بہت خراب ہے اس ایریے کی جہاں پر یہ پروجیکٹ ہے. تو ایسا ہے کہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی SECMC جو ہے یہ 51% گورنمنٹ آف سندھ کا اس میں شیئر ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ آف سندھ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اس کو چلانے میں. ٹھیک, اب ان کا EIA ہوا تھا اور ان کے مختلف بلاکس کے مختلف کمپنیز کے حساب سے وہ EIA ہوئے تھے. ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت یعنی کہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے اب, کہ ایئر کوالٹی کا, واٹر کوالٹی کا انہوں نے اس وقت ٹیسٹ کیے, لیکن ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کنسلٹنٹس کے تھرو کہ وہ ڈیٹا بھی ٹھیک نہیں تھا, ڈیٹا بھی مینیپولیٹ کیا. اچھا, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیپا نے کیا تھا. دیکھیے سیپا کی آخری مہر لگتی ہے, کسی نہ کسی کو ہائر کیا جاتا ہے کمپنی جو کہ EIA تیار کرتی ہے, جو کنسلٹنسی ہے. ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. سپرویژن کا کام, چیک کرنے کا کام تو سیپا کا ہے یا؟ جی ہاں, وہ لوگ دیکھیے اگر PND سے آ رہا ہے, PND ڈپارٹمنٹ سے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے آ رہا ہے نا, تو اصل میں وہ لوگ پش کرتے ہیں. پھر سیپا کا کام صرف مہر لگانے کا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے تھرو کر دیا. اس کے بعد سے آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے, 17-18 سے لے کے ابھی تک, تو اس کے بعد آپ نے ایئر کوالٹی کیوں نہیں ٹیسٹ کی, اس کے بعد آپ نے پانی کیوں نہیں ٹیسٹ کیا؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ اب آپ ذرا سا آن دا گراؤنڈ سچویشن کو اب آپ
پڑھیں, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کول پلانٹ لگے ہیں اس کا ویسٹ واٹر نکلتا ہے. وہ ویسٹ واٹر جو ہے گورانو والا پانی ہے, اور اس پانی کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس علاقے کی جتنی آپ کے کنویں تھے ان کا پانی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے, اور جانور زہریلے اثرات پائے جا رہے ہیں, آرسینک تک پائے جا رہا ہے اس پانی میں. جو ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے شیئر کی ہے وہاں کی, آپ نے دیکھی جی, جو ٹیسٹ کی رپورٹ ہوئی تھی اس کا بھی حال سن لیجئے کہ یہ MUET مہران یونیورسٹی کا واٹر کا انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے, ان سے ٹیسٹنگ کروائی تھی, اور انہوں نے خود جا کے اور سیمپلز لیے تھے, اور اس کی ٹیسٹ میں آرسینک اور یہ دوسرے خطرناک سبسٹینسز اس کے اندر آ رہے ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی جو مائننگ کرتے ہیں اس میں پانی جو استعمال ہوتا ہے نا, یہ وہ ویسٹ واٹر. اچھا, تو وہ رزلٹ اچھے نہیں تھے. جب یہ رپورٹ شائع ہو گئی اور سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی, اس کے چند دنوں بعد اسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا لیٹر آتا ہے کہ نہیں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, اخبار میں شائع ہوا ہے. اچھا, تو انہوں نے ریورس کر لی, یعنی مہران یونیورسٹی کے ہیڈ کا جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کا لیٹر باقاعدہ میڈیا میں آیا کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی, اس میں پرابلمس تھیں, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے لوگوں نے سیمپلز نہیں لیے, حالانکہ انہی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے جا کے سیمپلز بھی لیے تھے. اب دوبارہ سے ٹیسٹنگ ابھی ہو رہی ہے, اور دوبارہ ہو رہی ہے, لیکن اس میں شکایت یہ ہے کہ یہ ابھی تو بارش ہوئی ہے, تو بارش جب ہو جاتی ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ جو پولوشن لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی شکایت ہے, لیکن اوور آل آپ کو نتیجہ یہی نظر آئے گا کہ نہ ایئر کوالٹی کا آفیشیل سالوں سے اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے, نہ واٹر کی ہوئی ہے, یعنی جو لوگ بیمار ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹلی چھوڑ دیا گیا ہو, یعنی جب لوگ بیمار ہوئے تو وہ گورنمنٹ کے پاس شکایت تو پہنچی, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ان کو ہم RO پلانٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا پانی خراب ہو گیا. جتنے RO پلانٹ لگائے تھے ان میں سے 90% جو ہے نا وہ اب نہیں چل رہے, کیونکہ اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہوتی ہے, وہ دے کے اور بھول گئے. اچھا, کہ چلو یہ کام پورا ہو جائے گا, ان کو خاموش کر دیتے ہیں. وہاں لوگوں کی زمینیں بھی جو ہیں وہ اس کام میں گورنمنٹ آف سندھ نے دیے تھے. جی, گورنمنٹ آف سندھ نے دیے تھے. جی, وہ یہ کہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. جی, کیونکہ نہ RO پلانٹ فائدہ پہنچا رہا ہے, نہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو کوئی متبادل, یعنی ایک تو معاوضہ زمین کا ملنا تھا, پھر یہ تو ہیلتھ کے نقصانات ہیں, ہوا سے الگ ہے, کیونکہ جب کول یعنی جلتا ہے پلانٹ کے اندر تو اس کے اندر سے نائٹروجن اور سلفر آکسائڈ کے علاوہ مرکری کا ویپر بھی نکلتا ہے. کاسٹ آف ہیلتھ کیئر ان کا جو ہے وہ بڑھ گیا. جی ہاں, تو جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں سے آپ سمجھیں کہ 5 یا 6% اگر کمیونٹی کے اوپر خرچ کر لیا جائے تو آپ ان سب چیزوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت کے اوریجنل اس کی فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا جی, السلام علیکم جناب. طاہر راجپوت بات کر رہا ہوں. جی طاہر راجپوت صاحب, آپ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں طاہر راجپوت صاحب, اور انوائرمنٹ پہ بھی آپ کام کریں, تو کچھ ذرا بتائیں اس وقت شہر کی صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ذرا آپ مجھے. سر جی, اگر ہم اوور آل جو ہے وہ شہر کا لیں تو حقیقت یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. خاص طور پہ اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو, کراچی میں جگہ جگہ جو ہے وہ گاڑیوں پہ اسپرے کیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ یعنی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے, اس کو کوئی سیریس لے نہیں رہا. اچھا جی, صحیح. ہمارے یہاں کراچی میں ایک PSHS سوسائٹی ہے, وہاں بلاک 6 میں ای مارکیٹ کے نام سے ایک مارکیٹ ہے. بالکل. اس کے ساتھ ایک آبادی ہے بہت بڑی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسپرے ہوتا ہے اوپنلی فرنیچر پہ, اور وہ ساری ہوا کے ساتھ جو ہے جاتا ہے. اس کے اوپر تحقیقاتی اداروں نے, خاص طور پہ جو انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ایجنسی ہے اس نے اس کے اوپر رپورٹ دی کہ یہ بہت خطرناک ہے اور سارے علاقے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. خاص طور پہ جو سانس کے مریض ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے, پورے کراچی میں یہی صورتحال ہے. اچھا جی, جی. اور اس کے علاوہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی ایئر کوالٹی پہ آپ نے کام کیا, گاڑیوں کا دھواں آپ نے دیکھا, EV وہیکلز پاکستان میں نہیں آ رہی ہیں جناب؟
جی جی دیکھیں یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. خاص طور پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو اولڈ سٹی ایریا ہے ہمارا کراچی کا, وہاں تو اسموک پالوشن اتنی زیادہ ہے کہ انسانی تصور سے باہر. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں گاڑیاں چینج کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح. دوسرا باقی شہر میں آپ کو جو ہے وہ سی این جی رکشے نظر آ جائیں گے, لیکن دھواں چھوڑنے والے رکشے آج بھی اولڈ سٹی ایریا جس میں صدر جیسا علاقہ بھی شامل ہے اور باقی جو ہے یہ چلے جاتے ہیں لیاری اور کماڑی تک. صحیح. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس کو بھی کوئی جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر رہا. مطلب جی تو مطلب سرکاری اداروں کو آپ این جی او چلا رہے, تو آپ نے کبھی کوئی کورسپونڈنس وغیرہ ان کے ساتھ آپ نے کی نہیں کی, کیا نتائج حاصل ہوئے؟ ہم نے کورسپونڈنس بھی کی ہے, ان کو انگیج بھی کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا پی ایس ایچ ایس بلاک 6 میں ای مارکیٹ کا, اس کا اتنے لیول پہ ہائی لائٹ ہوا کہ ہمارے نیشنل جو نیوز پیپرز ہیں انگلش کے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. نیشنل میڈیا جو ہے, جو بڑے چینلز ہیں میڈیا کے, انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایون ایک کمیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ نے, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے امیر مسلم ہانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی. ان کا کام یہی تھا کہ اس قسم کے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں. انہوں نے بھی اس معاملے کو جو ہے ہائی لائٹ کیا, لیکن آج تک وہ سالو نہیں ہو سکا. اچھا جی. چلیے جی, دعا گو ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا, اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو میں پروگرام میں انوائٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ جی. تو ابھی یاسر صاحب ہم انڈسٹریل پالیوشن وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ جہاں سے سلسلہ ہمارا منقطع تھا تو وہیں سے دوبارہ شروع کریں آپ چاہیں. تو جیسے وقار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طاہر راجپور صاحب دیں گے. طاہر راجپور صاحب, ٹھیک, سوری. یہ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ نرسری کے میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ کہ یہ پینٹ کا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک لوکل پرابلم ہے. اب کراچی اتنا بڑا ہے, اس میں ہر علاقے میں ڈفرینٹ پرابلم ہے. آپ یوں سمجھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں گرین لائن بن رہی تھی تو ناظم آباد, چورنگی اور نمائش سے لے کے یہ جو پورا ایک اسٹریچ ہے, جی بالکل, اس میں آپ کو سامنے نظر نہیں آتا تھا, اتنی گرد ہوا ہوتی تھی. وہ کراچی کی عوام نے یہ ساری گرد انہیل کی ہے. یہ جتنے لوگ وہاں رہتے رہے 7 سال تک وہ گرد رہی ہے. آپ ابھی ٹیسٹ کریں لوگوں سے, آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کو کیا بیماری ہے, وہ سب پھیپھڑوں کا یعنی بتائیں گے. ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے تو آپ کے دماغ سے لے کے پوری باڈی جو ہے فوراً اس پہ نیگیٹو اثرات شروع ہو جاتے ہیں. So the Karachi are paying the high cost of this environmental pollution. جی بالکل, یہ اس میں یہ پوری سچ ہے, یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے لیے انوائرمنٹ از لو پرائیورٹی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کو اوپر لانا ہے. یہ ہم لوگوں کو ہی بات, آپ جیسے لوگ ہیں جو اس پر کام کرے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جناب عوام کی آواز بنے, عوام کے لیے کچھ کام کریں, لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور گورنمنٹل آرگنائزیشن کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں. اور آج میں نے سیپا کے لوگوں کو بھی بلانے کی کوشش کی, میں نے انرجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلانے کی کوشش کی, میں نے اینگرو کے لوگوں کو بھی میں نے دعوت دی کہ وہ آپ آئیں اور اپنے جو اپنا ورژن دیں جناب, آپ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں, ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا اسپوکس مین پرسن ہی اویلیبل نہیں ہے, وہ ذرا کہیں بزی ہے اور وہ ٹور پر ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریل پالوشن یعنی کول کی بات کر رہے تھے. کول کے جو آپ نقصانات بتا رہے تھے کہ کول سے بجلی پیدا کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان سگنیٹری بھی ہے پیرس ایگریمنٹ کا, کہ پیرس ایگریمنٹ تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کول سے بجلی نہیں بنائیں گے, اور پاکستان سگنیٹری ہے. تو حکومت پاکستان نے اس پر کوئی عمل درآمد یا کوئی کاوشیں نہیں کری کہ ہم اپنے اس کو سوئچ اوور کریں اور ہم دوسری الٹرنیٹیو سورسز کی طرف جائیں بجلی بنانے کے لیے. دیکھیے تو یہ وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. اور ایسی ہے سندھ ایگرو کول مائن کمپنی جو ہے یہ وائلیشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ جی ہاں, پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے, اور پوری دنیا میں یہ طے ہو چکا ہے کہ کول کو اور گیس کو یعنی فاسل فیولز ان کو بتدریج کم کرنا ہے. اب یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, اور جو نئے کول پلانٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے. اب اس میں جو ہے نا ADB
ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کی پوری باقاعدہ اسکیم ہے جو کہ ETM کہلاتی ہے، یعنی انرجی ٹرانزیشن میکینزم. وہ پورے پلانٹ کو خرید لیں گے اور اس کے بدلے جو رینیوبل انرجی کا یعنی سولر کا لگائیں گے وہ سستا پڑے گا. یعنی یہ سستا پڑے گا کہ آپ نیا سولر لگا لیں، اور جو پچھلا ہے نا وہ اس کا جو ظاہر قرضے پہ بنتا ہے، تو اس کا قرضہ جو ہے نا وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا. تو اور اس میں فائدہ بھی رہے گا. تو یعنی اس کی جو آپ کہتے ہیں نا اس میں ایک اکنامکس اس کی جو ہے نا کہ یعنی یہ آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے یا سستا پڑ رہا ہے، اگر اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو سولر یہ سستے پڑتے ہیں. اب سوال یہ کہ ہم کیوں کول کی طرف ابھی تک رکے ہیں جبکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہی ہے، ہم کول کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم واقعی مشکل میں ہیں. کول کے ذخائر ہمارے واقعی زیادہ ہیں، اور لیکن وہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. وہ پورا کوئلہ ابھی بنا نہیں ہے، یعنی وہ کوئلہ جو ہے نا میچور نہیں ہے، کیا کہیں وہ یعنی اس کے اندر اس کو کہتے ہیں لگنائٹ، اس کا نام ہے، یعنی جس کے اندر امپیورٹیز زیادہ ہوتی ہیں. وہ امپیورٹیز ہی یعنی اگر آپ کا کوئلہ میں زیادہ امپیورٹیز ہیں تو اس سے انرجی کم بنے گی اور پولوشن زیادہ بنے گا. تو ہمارا کول اس طرح کا ہے، تو پولوشن زیادہ ہو رہی ہے. اچھا اب جب آپ جیسے تھرڈ تو کیا یہ امپورٹڈ کول یوز نہیں کر رہے ہیں یا سارا وہیں کا یوز کر رہے ہیں؟ جناب ابھی جو ہے اس دوران میں کیونکہ کول امپورٹ بھی تو ہو رہا ہے. میں آپ کو اگر پوری انرجی پالیسی کا خلاصہ میں آپ کو دے دوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک اچھی پالیسی کے تحت لانگ ٹرم پلان بنائے جس میں کہ یہ انرجی ٹرانزیشن آ جائے، انہوں نے یہ کیا کہ ارے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اتنی، ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. تو وہ انہوں نے RLNG کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، قطر سے LNG کا معاہدہ کر لیا، گیس کی طرف چلے گئے. پھر ہمارے کئی بجلی کے بنانے کے جو پلانٹ ہیں وہ یا تو امپورٹڈ جس کو کہتے ہیں فرنیس آئل، یعنی یہ سب سے زیادہ پولوشن والا، یعنی یہ آپ سمجھیں B گریڈ جو بچا ہوا تیل ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، یہ اور گندا ہوتا ہے، اور زیادہ گندا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پورے بجلی کے پلانٹ اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو یعنی تھرمل پاور ہے، یہ تو گیس پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب گیس جو ہے نا وہ تو کم ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر گھر میں گیس ہو، بلکہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بجلی پہ کیسے جائیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو گیس بھی ختم ہو رہی ہے، گیس. اب اس کا انہوں نے شارٹ ٹرم، وہی میں کہہ رہا ہوں خلاصہ، اس کا انہوں نے یہ کیا کہ اچھا چلو ہماری گیس ختم ہو رہی ہے تو ہم باہر سے لے آئیں، بجائے اس کے کہ اپنے ہی دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے بڑی مہنگی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو بجلی کے بنا ڈبل اور ٹرپل دینے پڑ رہے ہیں. جی ہاں، اور اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. جی ہاں. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ پیچ لگانے کے چکر میں کہ یہ اس وقت کی جو یعنی ارجنٹ ضرورت ہے، کبھی ٹرکش والی کمپنی کو بلا لیا، اس سے لا سوٹ اس کا بھی جو ہے کورٹ میں چلا گیا تھا. جی ہاں. مٹسوبشی کمپنی کو ایک نیا LNG پلانٹ بنانا تھا جو کہ رک گیا ہے فی الحال. یوکرین کی جو وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے LNG کی پرائسز آسمان کو چلی گئیں اور کوئی ہمیں LNG بیچنے والا بھی نہیں بچا تھا. تو یہ گیس امپورٹ کرنا، فیول آئل امپورٹ کرنا، یہ ان سب سے ہمیں بلینز کا نقصان ہو رہا ہے، بلینز کا نقصان ہو رہا ہے جو کہ بچ سکتا تھا. یہ جو LNG امپورٹ سے اور گیس امپورٹ سے ہمیں کیا ضرورت ہے یہ امپورٹ کرنے کی؟ اس میں جو ہے نا اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ کول کی طرف زیادہ گئے ہیں لوگ. لیکن جب آپ کول کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کتنی کاسٹ آئے گی، یعنی کہ اب جیسے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو اب ان کی ہیلتھ کاسٹ کون کور کرے گا؟ وہ اس میں شامل ہونا چاہیے. بالکل ہیلتھ کاسٹ شامل ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں کوئی اقدامات، حکومتی اقدامات یا SEC اور بھی چائنیز کمپنی جو کام کر رہی ہیں اس میں؟ تو جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کلائمیٹ چینج کا ادارہ ہے UNFCCC، کاپ میں جس طرح سے ان کی میٹنگ جو ہے نا وہ UNFCCC ہی کرواتا ہے، کاپ کی جو میٹنگ سالانہ ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ انہوں نے ہر ملک سے کہا ہے کہ اپنے ٹارگیٹ بناؤ کہ جو انرجی ٹرانزیشن ہے فاسل فیول سے، فیول آئل سے، ان چیزوں سے آپ کو ہٹنا ہے اور رینیویبلس کی طرف جانا ہے. رینیویبلس کا مطلب ہے یعنی قابل تجدید توانائی. اس کے اندر یعنی سولر آتا ہے، شمسی توانائی، اس کے اندر جو ہے وہ ونڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہائیڈرو ہے
وہ کچھ عرصے پہلے تک ہم رینیوبل میں شامل نہیں کرتے تھے, لیکن اب جو ڈیفینیشن استعمال ہو رہی ہے اس میں ہائیڈرو بھی رینیوبلز میں آ گیا ہے, کیونکہ پانی بہتا ہوا ہے اور اس سے اگر بجلی بنائی جائے تو یعنی یہ ہمارا ایک پرانا 1960 سے چل رہا ہے تربیلا ڈیم یہ وہ, لیکن اب جو بڑے سائز کے ڈیم ہیں ان سے بھی ماحول پہ منفی اثرات ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ نے ڈیم بنایا تو سب سے پہلے جو ٹیل اینڈ پہ ہے, جو بالکل آخری ہے, اس کا تو پانی رک گیا, تو وہ تھوڑا سا آپ کا واٹر ڈسٹریبیوشن ویسے ہی کم ہو گیا. اب ڈیم جب بنایا جاتا ہے تو بہت بڑے ایریا میں آپ کوئی وادی ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کا آپ نے سامنے سے بند کیا اسے, تو وہ سمجھے وہ پوری وادی جو ہے نا وہ اب اس میں جو کچھ ہے نا وہ زیر پانی ہو جائے گا. اچھا, تو زیر آب ہو جائے گا. تو وہ اب اس میں یعنی پورے گاؤں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تربیلا منگلا سے یعنی انہوں نے یعنی لاکھ لوگوں کو اوور نائٹ کہا کہ اب یہاں پہ گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے, جاؤ. صحیح. تو اس میں جو ہیومن, تھوڑا مجھے سولوشن بتائیں, سولوشن ہے کیا کچھ آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل, سولوشن بالکل کلیئر ہے ایکسپرٹس کے ذہن میں, اور گورنمنٹ والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو جانا ہے. اب یہ صرف دیر لگانے کی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا اور کول استعمال کر لیں, کچھ سال اور استعمال کر لیں, لیکن بیسیکلی آپ کو جانا ہے رینیوبلس کی طرف ہی, صاف ٹیکنالوجی. رینیوبل از دی اونلی سولوشن, ٹھیک ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں آپ سنیں گے. ایک چیز یہ سنیں گے کہ جناب یہ بیس لوڈ کور نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں, گو کہ وہ ایکسپینسو ہے, لیکن جہاں تک رینیوبلز اور ونڈ کا تعلق ہے وہ دنیا بھر میں سب سے سستی توانائی اب ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, سب ایکسپرٹس کو معلوم ہے. لیکن آپ یقین کریں سندھ گورنمنٹ اگر یہ چاہے کہ ہم ایک رینیوبل پلانٹ بڑا سا لگائیں یا لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں, تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ فیڈرل ٹیکس اس کے اوپر GST بہت زیادہ ہے, 17-18%. ٹھیک ہے یاسر حسین صاحب, اب میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ حکومت پاکستان کوئی اچھی عوام دوست انرجی پالیسی بنائے کہ جس سے عوام کو راحت سکون میسر ہو, کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں اور خاص طور سے جو حکومت سندھ کی جو انرجی پالیسی ہے اس سے عوام مزید مشکلات میں کا شکار ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک کے بلز جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی کہ 3 یا کئی گنا زیادہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے, کہ کیونکہ وہ RLNG سے بجلی بنائی جا رہی ہے اور وہ بجلی عوام کو مہنگی فروخت کی جا رہی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا اور کسی اچھے ایشو کو منتخب کر کے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کروں گا. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ.